السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے درس میں ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ وقف کی تاریخ یعنی اوقاف کی تاریخ کیا ہے؟ اگر ہم پوری اسلامی سلطنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک اگر دیکھتے ہیں تو سرسری طور پر اس کی تاریخ وقف کی اوقاف کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وقف ہوا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں وقف کیا 7 کھجوروں کا باغ۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج کے حساب سے اگر دیکھیں 35,000 درہم تو آج کے ڈیٹ کے حساب سے انڈیا کا تقریباً 8 لاکھ روپے بن جائے گا۔ 1400 سال پہلے کیا گیا تھا اس ریٹ کو اگر آج دیکھتے ہیں تو پھر یہ کروڑوں میں چلا جائے گا، اربوں میں چلا جائے گا، اتنا قیمتی وقف ہے دیکھیے۔ اسی طرح سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا بہت قیمتی اور پسندیدہ محبوب کھجور کے باغ کو مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کر دیا مدینے کے اندر۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھجوروں کا باغ وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خیبر کی زمین سن 7 ہجری میں وقف کر دی مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، فی سبیل اللہ اور مسافر وغیرہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی۔ تو اس طرح سے یعنی عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی صحابہ کرام نے وقف کیا۔ وقف کا سلسلہ تبھی سے نبی کے زمانے سے ہے۔ نبی کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام نے وقف کیا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وقف ہوتا رہا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی بعد خلافت آتی ہے خلافت بنی امیہ کی، خلافت بنی امیہ، اموی خلیفہ۔ تو خلافت بنی امیہ میں بھی مسلمانوں نے وقف کیا، تو وقف کی پراپرٹی دن بدن بڑھتی رہی۔ سن 88 ہجری میں 88 میں باقاعدہ وقف کی ہاسپٹل بنا دیا گیا، وقف کے نام پر ہاسپٹل، غریبوں کے لیے فری میں علاج کرا۔ یہ سن 88 ہجری میں ہو چکا تھا 88۔ ابھی کتنا چل رہا؟ 1446 ہجری۔ تو 88 ہجری میں ہی یہ سلسلہ مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا کہ ہاسپٹل بنا دو غریبوں کے لیے، فری میں ان کا علاج ہوگا۔ اور سن 118 ہجری میں 118 ہجری میں ہشام بن عبد الملک مشہور بادشاہ گزرے ہیں خلافت بنی امیہ کے، تو ان کے زمانے میں سن 118 ہجری میں اتنا وقف ہو گیا تھا، مسلمانوں نے اتنا وقف کر دیا تھا کہ باقاعدہ ان کو ایک الگ سے ادارہ بنانا پڑا کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے، جو اوقاف کی جو جائیداد وغیرہ ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، پھر اس سے جو غلہ اناج آئے یا انکم آمدنی آئے تو اس کو غریبوں تک، ضرورت مندوں تک یا وقف کے جو مستحقین ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ تو اوقاف کی وقف کی دیکھ بھال بھی ہو اور اس سے جو آمدنی آئے اس کے مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے اور اس کو اور ترقی دلایا جائے، اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے ادارہ بنا لیا گیا۔ کب؟ سن 118 ہجری میں ہی، یعنی آج سے 1300 سال پہلے ہی، آج سے 1300 سال پہلے ہی مسلمانوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ ایک ادارہ بنا لیا تھا وقف کی دیکھ بھال کے لیے۔ اسی طرح خلافت بنی امیہ کے بعد مسلمانوں کی خلافت آئی خلافت بنی عباسیہ کے نام سے، خلافت بنی عباسیہ۔ ان کے زمانے میں بھی یہ وقف کی پراپرٹی بڑھتی رہی، مسلمان وقف کرتے رہے، جو بھی اللہ والے تھے، دیندار تھے، زمیندار تھے، مالدار تھے، جس کو جو اللہ نے دیا تھا وقف کر رہے تھے۔ تو خلافت بنی امیہ میں بھی اور بڑھا وقف کا معاملہ، پراپرٹی اور بڑھی اور مسلمانوں نے وقف کیا۔ خلافت بنی امیہ کے بعد خلافت آتی ہے مملوکی خلافت، یعنی غلاموں کی خلافت، اس کو کہتے ہیں مملوکی خلافت، خاندان غلامان۔ تو ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ باقاعدہ کئی سو سال تک غلاموں نے حکومت کی ہے، یعنی غلام تھے اور ان کی حکومت چلی ہے مسلمانوں پر، اس لیے ان کو کہتے ہیں خاندان غلامان، عربی میں مملوکی حکومت کہتے ہیں ان کو۔ تو ان کی جب حکومت تھی تب بھی مسلمان کہ جو اوقاف تھے، وقت پراپرٹی وہ بڑھتی رہی، مسلمان وقف کرتے رہے، اس کا دائرہ بڑھتا ہی رہا، کبھی ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حکومت آتی ہے
عثمانی حکومت، خلافت عثمانیہ، عثمانی خلافت. تو ان کے زمانے بھی وقف پراپرٹی بڑھتی رہی، جائیداد بڑھتی رہی، مسلمان وقف کرتے رہے. اس کی دیکھ بھال مینجمنٹ کے لیے اور بڑا ادارہ بنایا گیا، اور دیکھ بھال کے لیے کچھ اچھا کیا گیا. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ کے علاوہ اگر ہندوستان کی اگر بات کریں، خلافت عثمانیہ کب ختم ہوا ہے؟ 1923 یا 1924 عیسوی میں. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2024. یعنی آج سے ٹھیک 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی. اللہ اکبر. 1923 یا 1924 تک خلافت عثمانیہ تھی. عثمانی خلافت یعنی مسلمانوں کی خلافت. تو خلفائے راشدین کی شروعات ہوتی ہے، خلفائے راشدین، بنی امیہ خلافت، عباسی خلافت، اموی خاندان غلامانہ اس کی خلافت، اور عثمانی خلافت ہوتے ہوئے کب ختم ہوتا ہے یہ مسلمان خلافت دنیا میں؟ سن 1923 یا 24 میں. آج سے ٹھیک 100 سال پہلے تک دنیا کے اندر ماشاءاللہ مسلمان پاور میں تھے، طاقت میں تھے، اور مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا دبدبہ تھا. 100 سال پہلے تک. بس اس میں جو کمزوری آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، یہ صرف 100 سال کے اندر آیا ہے. اتنے کمزور پہلے کبھی مسلمان نہیں تھا. اللہ اکبر. صرف 100 سال پہلے دیکھیے منظر نامہ، حالت کچھ اور تھے، ابھی 100 سال کے کچھ اور ملت بن گئے. یہ خلافت جو میں نے بات کی ہے، جو عالمی خلافت تھی، ورلڈ لیول پر جو مسلمانوں کی خلافت تھی، اس کی بات کر رہا ہوں. کس سے خلافت تھی مسلمانوں کی؟ اور ہر خلافت کے زمانے میں وقت کی پراپرٹی بڑھتی رہی، وقت لوگ کرتے رہے. اب باقاعدہ اس کے لیے ادارہ تھا، الگ سے منسٹری تھی، وزارت تھا جو دیکھ بھال کرتا تھا وقت کی. اور اگر ہندوستان کی بات کریں، ابھی ماحول چل رہا ہے میڈیا کے اندر، ہندوستان کے اگر حالات کے پس منظر اگر دیکھنے کی وقت کی کیا حالات تھے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں. ابھی